بشنو از چون حکایت می کند وز جدائی ها شکایت می کند. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، گزشتہ کی نشست میں ہم نے 3 چاندوں کا ذکر سنا تھا، اور چونکہ اس وقت دماغ حاضرین کے تر و تازہ اور فریش نہیں تھے اور یہ موضوع بڑا اہم تھا، اس لیے میں نے خیال کیا کہ اس کو آج پر رکھتے ہیں تاکہ تازہ ذہن کے ساتھ آپ یہ مسئلہ آسانی سے سمجھ سکیں. ویسے تو اس کی گہرائی میں جانا مناسب نہیں ہے، کیونکہ ہر کوئی اس کو سمجھنے کا متحمل ہو بھی نہیں سکتا. سرسری طور پر چونکہ مولانا روم نے اس کا ذکر کیا ہے، اس لیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے کیا معنی ہیں. شعر یہ تھا کہ واں یہ کہ سہماہ می بیند بہم ای سے کس بنشستہ یک موضع بغم. ایک وہ ہے جو 3 چاند کو ایک جگہ دیکھتا ہے. 3 چاند کیا ہیں؟ اس کا ذکر کرنے سے پہلے، اس کی صراحت کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مشاہدہ حق جو ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے دیدار کے مختلف مرتبے ہوتے ہیں، اور یہاں پر 3 مرتبوں کا ذکر کیا جا رہا ہے. ایک مرتبہ ہے جس کو کہتے ہیں جمع. یہ ہے اللہ تعالیٰ کے مشاہدے میں غیر قرینہ. مشاہدہ حق کا نام ہے جمع. اور فرق ہوتا ہے دوسرا، یہ ہے مشاہدہ خلق کا نام، انسانوں کی طرف نظر کرنا. ایک ہوتا ہے اللہ کی جانب نظر رہنا، ایک ہوتا ہے بندوں کی جانب نظر ہونا. یہ ہے مشاہدہ خلق، اس کو کہتے ہیں فرق. اللہ تعالیٰ کے مشاہدے کی منزل میں بھی بعض وقت خلق کی اہمیت ہوتی ہے کسی حد تک، جیسا کہ الخلق عیال اللہ کہا گیا ہے، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. تو مخلوق کی طرف بھی رشد و ہدایت کی طرح رہنمائی کے لیے، ان کی باطنی پاکیزگی کے لیے ان کے پیچھے محنت کرنی پڑتی ہے. تو خلق کو بھی، یعنی مخلوق کو بھی نظر میں رکھنا پڑتا ہے. تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو مخلوق کے درمیان رہتے ہیں، مخلوق کی خدمت کرتے ہیں، مخلوق کی ہدایت کا کام کرتے ہیں، اور اس طرح سے مشاہدہ حق کی دولت حاصل کرتے ہیں. ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو مخلوق سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا، ان کی دنیا ہی الگ ہوتی ہے، ان کا تعلق راست خالق سے ہے، وہ مشاہدہ حق میں مستغرق ہیں. ایک وہ، دوسرے وہ ہوتے ہیں. تیسرا ہوتا ہے جمع الجمع، اس کا نام ہے مشاہدہ خالق اور مشاہدہ خلق دونوں کو ملا کر چلنا. یہ اور مشکل کام ہے. ادھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی اپنا رشتہ جمائے رکھنا، اور ادھر مخلوق کے ساتھ بھی اپنا رشتہ جمائے رکھنا. یہ دونوں کام بہت ملا کر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. اور یہ 2 الگ الگ چیزوں کو ایک جگہ لے کے چلنے والی بات ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ مخلوق کی خوشنودی کی فکر کرتے کرتے خالق ناراض ہو جائے. ایسے مرحلے بھی آتے ہیں، تو بہت ہی احتیاط کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے خالق کی خوشنودی دیکھتے ہوئے اگر مخلوق کی بعض چیزوں میں ناخوشنودی دیکھی جائے تو خالق خود پوچھ لیتا ہے کہ تو نے میری مخلوق کو ناراض کیوں کیا. تو وہ بھی دیکھنا پڑتا ہے. تو یہ دونوں چیزوں کو سنبھالتے چلنا مشکل ہوتا ہے. تو مشاہدہ حق کی یہ منزل سب سے زیادہ دشوار ہوتی ہے. تو آپ اسی طرف یہاں پر اشارہ کرتے ہیں. اب چونکہ بات نکل گئی ہے تو میں آپ کو ایک اور بات کہتا چلوں. انسانوں میں بھی مشاہدے سے ہٹ کر جو انسان اپنی زندگی گزارتا ہے، اس میں بھی اس طرح کے 3 درجے ہوتے ہیں. ایک تو وہ ہوتا ہے جو پوری آخرت کے لیے اپنی زندگی وقف کر چکا ہے، دنیا سے اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے، ترک دنیا کیا ہوا. ایک وہ شخص ہوتا ہے. ایک تو وہ شخص ہوتا ہے جو دین سے کوئی اہمیت نہیں رکھتا، آخرت سے اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے، بس صرف دنیا کمانے میں لگا ہوا ہے. ایک دوسرا وہ ہے. لیکن ان دونوں میں بہتر تو وہ ہے جو آخرت کی فکر میں لگا ہوا ہے، لیکن اس سے اچھا آدمی یہ
شریعت محمدی میں اس کو سمجھا جاتا ہے جو دنیا کو رکھتے ہوئے آخرت کا خیال کرے. ترک دنیا نہیں، دنیا کی ضروریات پوری کرتے ہوئے بیوی بچے، ذمہ داریاں، کاروبار، علم، ترویج و اشاعت، باقی ذمہ داریاں، مخلوق خدا کی خدمت، ان کی خبر گیری، ان کے مسائل حل کرنا، یہ ساری چیزیں کرتے ہوئے آخرت کو فراموش نہ کرے اور آخرت کی فکر کرے. یہ اور مشکل کام ہے، اور یہی کام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دیا ہے. بیک وقت دونوں چیزوں کو سنبھال کر رکھنا یہ مشکل کام ہے. تو آپ اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں وہاں یکے سہ ماہ می بینت بہم ای سہ کس بنشستہ یک موضع بغم. ایک وہ ہے جو تینوں چاند کو ایک جگہ دیکھتا ہے، اور یہ تینوں شخص اپنے اپنے کام میں، اپنے اپنے مشاہدے میں مستغرق ہیں، ڈوبے ہوئے ہیں، اپنی ذمہ داریوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اپنے احوال میں غرق ہیں. چشم ہر سہباز و گوشے ہر سے تیز در تو آویزان و عزمن در گریز. تینوں کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں اپنے اپنے مقصد کو حاصل کرنے میں، اور تینوں کے کان تیز ہیں اپنے اپنے کام میں. وہ اپنے آنکھوں کو کھلی رکھ کر، اپنے کانوں کو تیز رکھ کر اپنا کام کرتے ہیں تاکہ تھوڑی سی غفلت نہ ہونے پائے. در تو آویزاں، وہ تجھ سے جڑے ہوئے ہیں اے علی، وہ لوگ تجھ سے جڑے ہوئے ہیں. عزمن در گریز، اور مجھ سے گریزاں ہیں، مجھ سے دور بھاگتے ہیں، مجھ جیسے لوگوں سے دور بھاگتے ہیں، مجھ جیسے لوگوں سے ملنا تک گوارا نہیں کرتے. کیا کرنا ہے ہم کو ان سے، ایسا کہہ دیتے ہیں. دنیا دار لوگ، دنیا پرست لوگ جب ایسے لوگوں کے پیچھے بھی آتے ہیں تو یہ لوگ دوسری گلی سے نکل جاتے ہیں، دوسرا راستے سے نکل جاتے ہیں. ان کو واسطہ ہی نہیں ہے ان لوگوں سے، کیونکہ ان کا دوسرا دروازہ جو ہے وہ ادھر کھلا ہوا ہے. وہ آپ کے ساتھ تعلق رکھے ہوئے ہوتے ہیں. سحر غیبست این عجب لطف خفیست بر تو نقش گرگ و برمن یوسفیست. یہ بھی ایک بڑا غیبی جادو ہے جو اس طرح لوگوں کو اپنی جانب کھینچ لیتا ہے. عجیب چھپا ہوا معاملہ ہے یہ، عام آدمی اس کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتا. میرا جو طریقہ کار ہے آپ کے ساتھ وہ آپ کے لیے بھیڑیے کا نقش ہے، جبکہ آپ کا جو طریقہ کار ہے میرے ساتھ وہ یوسفی نقش ہے. اپنانے والا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے. عالمر حجدہ ہزارست و فضوں ہر نظر را نیست این حجدہ زبوں. حجدہ کہتے ہیں فارسی میں 18، اور عالموں کے بارے میں ایک مشہور یہ ہے کہ یہ 18,000 عالم ہوتے ہیں. حجدہ 1000 عالم، تو آپ کہتے ہیں کہ 18,000 عالم ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہیں. لیکن یہ 18,000 عالم جو ہیں ہر نظر کے قابو میں نہیں ہیں. ایک نظر صرف ایک ہی عالم کو دیکھتی ہے، دوسرے عالم پر اس کی نظر نہیں ہے. ہر کوئی 18,000 عالموں پر نگاہ نہیں رکھتا. راز بے کشا اے علی مرتضیٰ اے پس سوء الخزا حسن الخزا. اے علی مرتضیٰ اب تو راز کھول دیجئے، آپ کی نظر تو ہے ان 18,000 عالموں پر، اب تو راز کھولیے کون سے عالم میں کیا ہوا تھا جو آپ نے ایسا کر دیا. انسان جو ہے پہلے بدقسمت پیدا ہوا، بعد میں خوش قسمت بنا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر. قسم ہے زمانے کی کہ انسان بڑا نقصان میں ہے، پورا انسان. انسان سے مراد کوئی ایک انسان دو انسان نہیں، انسانیت پورے انسان نقصان میں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ جو سورہ ہے کہ ایمان لا کر نیک عمل کر کے صبر اور حق کے ساتھ جو جڑ جاتے ہیں، جڑ جاتے ہیں، وہ اس نقصان سے بچے ہوئے ہیں. تو آپ یہاں پر وہ بتا رہے ہیں اے پسے سوء الخزا حسن الخزا، جو بدقسمتی کا مرحلہ ختم کر کے خوش نصیبی کے دائرے میں جا چکے ہیں. آپ وہ ہیں، وہ ان الانسان لفی خسر کے دائرے سے آپ نکل چکے ہیں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کے مرحلے میں آپ داخل ہو چکے ہیں. یا تو واگو اونچے اخلت یافتست یا بگویم اونچے برمن تافتست. یا تو آپ یہ بتائیے
کہ آپ کی عقل نے کیا سمجھا، کیا دیکھا، مجھے بھی بتائیے، یا پھر میں بتاتا ہوں جو مجھ پر منکشف ہوا ہے، جو مجھ پر ظاہر ہوا ہے، اس مرحلے پر میرے اوپر جو ظاہر ہوا ہے وہ میں بتاتا ہوں، نہیں تو پھر آپ بتائیے۔ است و برمن تافت چوں داری نہاں، می فشانی نور چوں مہ بے زباں۔ آپ کی ذات کی وجہ سے، آپ کے دل کے آئینے کی وجہ سے جو پرتو پڑتے ہوئے، شیڈو پڑتے ہوئے جو مجھ پر پڑا ہے وہ تو میں جانتا ہوں، آپ چھپاتے کیوں ہیں؟ جتنا شیڈو آپ کا میرے اوپر پڑا ہے، جس کی وجہ سے مجھے جو کچھ نظر آیا ہے وہ تو میں جانتا ہوں، آپ اس سے انکار تو نہیں کر سکتے، مگر حقیقت جو آپ جانتے ہیں وہ تو لامحالہ اس سے زیادہ ہوگا، تو آپ چھپاتے کیوں ہیں؟ می فشانی نور چوں مہ بے زباں، آپ تو چاند کی طرح بغیر کچھ منہ سے بولے اپنی روشنی دنیا پہ بکھیر دیتے ہیں۔ چاند جیسے روشنی پھیلاتا ہے تو بول کے نہیں پھیلاتا، خود بخود پھیل جاتی ہے۔ است و برمن تافت پنہا چوں کنی، بے زباں چوں ماہ پرتو میزنی۔ آپ پر ہر چیز واضح ہو گئی ہے، اب آپ کیوں چھپا رہے ہیں؟ آپ چاند ہیں تو پھر چاند کی طرح بغیر کچھ بولے اپنی روشنی پھیلاتے چلے جائیے۔ لیک اگر درگفت آیت خور سے ماہ، شب رواں را زود تر آرد براہ۔ لیکن اگر یہ چاند ہے نا، چاند کی ٹکیا، خور سے ماہ، چاند کا جو خرس ہے، جس کی جو ٹکیا ہے، گلوب، ٹکیا سے مراد وہ جو گول رہتا نا، چاند جو گول نظر آتا ہے اس کو ٹکیا کا نام دے رہے ہیں۔ جو چاند کی جو ٹکیا ہے، زمین کو بھی کہتے ہیں کرۂ ارضی، زمین کا گولا، تو ویسے چاند کے لیے ٹکیا کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ یہ چاند کی ٹکیا اگر کچھ بول بھی دے تو ایک ہی کام کرتی ہے، وہ مسافروں کو راستہ دکھانے کا کام کرتی ہے۔ آپ کا بولنا بھی ہمارے فائدے کے لیے ہے۔ از غلط ایمن شوندو از ظہول، بانگ مہ غالب شود بر بانگ غول۔ غلطی اور بھول سے بھی آپ کی کہی ہوئی باتیں اگر محفوظ ہو جائیں تو لوگوں کو راستہ آسانی سے ملے گا۔ یہ باتیں آپ کے منہ سے نکلی ہوئی اگر پھیل جائیں تب بھی یہ لوگوں کو فائدہ پہنچانے کا کام ہی کریں گی۔ چاند کی آواز غول کی آواز پر غالب آ جائے گی۔ غول کہتے ہیں چھلاوا۔ چھلاوا ایک مشہور، اس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ لوگوں کو راستے سے بھٹکا دیتا ہے، ایک عجیب و غریب قسم کی آواز ہوتی ہے جس سے انسان راستہ چلنے والا دھوکے کا شکار ہو جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں یہ غول۔ تو انسان چاند ستاروں کو دیکھ کر رات میں جب سفر کرتا ہے تو وہ دیکھ کر چلتا ہے کہ بھئی چاند ادھر جا رہا ہے، ستارے ادھر جا رہے ہیں، تو میرا جانے کا راستہ یہ ہوگا۔ اس زمانے میں کوئی جی پی ایس وغیرہ تو تھا نہیں اور کوئی دوسرا راستہ تو تھا نہیں، بس یہ چاند ستارے ہی تھے جن کو دیکھ کے لوگ اپنا راستہ طے کرتے تھے۔ ایسے وقت پہ جب کہ چاند ستاروں سے لوگ راستہ تلاش کر رہے ہیں، یہ ایسی دھوکہ دینے والی آواز اگر انسان کو آ جائے تو انسان غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے، ارے ادھر نہیں ادھر جانا ہے ہم کو، تو وہ آواز دھوکے والی آواز، اس کو کہتے ہیں چھلاوا یا غول کہتے ہیں فارسی میں۔ تو آپ جب بولنے لگیں گے تو ایسی ہزاروں چھلاووں کی آواز بھی کام نہیں کرے گی، آپ کی آواز چھلاووں کی آواز پہ غالب آ جائے گی۔ گمراہ کرنے والے اپنی آواز چاہے لاکھ نکالیں، آپ کی آواز پر وہ غالب نہیں آ سکتے۔ ماہ بے گفتن چو باشد رہنما، چوں بے گویت شد ضیا اندر ضیا۔ جب چاند بے گفتن بغیر بولے باشد رہنما ہوتا ہے، جب چاند بغیر کچھ بات منہ سے نکالے بھی رہنمائی کرتا ہے، اور اگر وہ بول دے تو پھر تو یہ نور علی نور ہے، ضیا اندر ضیا، روشنی کے اوپر روشنی۔ جیسا ہمارے پاس ہماری زبان میں بھی کہتے ہیں نا، سونے پہ سہاگا، ویسا۔ چوں تو بابی آمدین علم را، چوں شعائی آفتاب حلم را۔ آپ تو نبی کے علم کے شہر کے دروازے ہیں، اور جب بردباری اور حلم کا معاملہ آ جاتا ہے تو پھر آپ سورج کی روشنی ہیں۔
باز باش اے باب پر جو یا باب، تارسد استو خشور اندر لباب۔ اے دروازے، اب حضرت علی کو دروازہ کہہ رہے ہیں، اے دروازے، علم کے دروازے، جو لوگ اس دروازے میں آنے کے خواہش مند ہیں ان کے لیے کھلا رہ جا، بند کیوں ہوتا ہے؟ باز باش اے باب بر جو یا باب، تارسد استو خشور اندر لباب، تاکہ تیری وجہ سے، تیرے دروازوں کے کھلا رہنے کی وجہ سے چھلکے بھی مغز کے مرتبے پر پہنچ جائیں۔ ہم تو چھلکے ہیں، اگر آپ کا یہ دروازہ کھلا رہ جائے گا تو ہم چھلکے ہو کر بھی مغز کے مرتبے پر پہنچ سکتے ہیں۔ باز باش اے باب رحمت تابت، بارگاہ ماں لہو کفون احد۔ اے رحمت کے دروازے، اے علم کے دروازے، قیامت تک کھلا رہے تاکہ بندے اس ذات تک پہنچ جائیں جس کے بارے میں لہو کفون احد آیا ہے، جس کا کوئی ہمسر، کوئی برابری کا نہیں ہے، اس تک پہنچ جائیں بندے، اس وقت تک کھلا رہے۔ ہر ہوا و ذرے خود منظریست، نا کشودہ کیبوت کہاں جا دریست۔ ہر ہوا کا اور ہر ذرے کا ایک دریچہ ہوتا ہے۔ ہوا اور پارٹیکلز ایک راستہ تلاش کرتے ہیں، ایک کھڑکیاں تلاش کرتے ہیں اندر داخل ہونے کی۔ تو کھڑکی میں اگر چھوٹا سا راستہ بھی ہوتا ہے تو اس کے اندر سے بھی ہوا داخل ہو جاتی ہے، اس کے اندر سے بھی پارٹیکلز داخل ہو جاتے ہیں۔ لیکن جہاں دروازہ اور کھلا ہو تو وہاں پر بند کیسے ہوں گے؟ مطلب ہم لوگ اتنی جستجو والے ہیں، علم و حکمت کے اتنے تمنائی ہیں کہ اگر کھڑکی کا کوئی سراغ بھی کہیں کھلا ہوا نظر آتا ہے تو ہم اس کے اندر بھی داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ تو دروازہ ہیں، آپ اگر کھلے رہ جائیں گے تو ہم کتنی آسانی سے اندر داخل ہو سکتے ہیں۔ اور جس جگہ دروازہ ہوتا ہے وہاں پر یہ چیزیں بند نہیں ہوتی۔ تانا بکشائے دریرا دید باں، در دروں ہرگز نہ گنجد ای گماں۔ اور گیٹ کیپر جب تک دروازہ نہ کھول دے یہ خیال دل میں جمتا ہی نہیں ہے۔ مطلب یہ خیال کا ہمارے دل میں ایسا جمنا یہ خود اس بات کی علامت ہے کہ گیٹ کیپر نے دروازہ کھول کر یہ خیال ہمارے دل میں ڈالا ہے۔ اگر یہ باطنی طور پر ہم کو یہ خیال نہ آیا ہوتا، ایسا ربط، ایسا تعلق، ایسی نسبت نہ پیدا ہوئی ہوتی تو ہم کیسا آتے؟ غلامی محبوب اللہ کی جو احمد میں نے پائی ہے تو ظاہر ہو گیا منظور حق میری بھلائی ہے۔ وہاں سے میری بھلائی منظور ہوئی ہے، اسی لیے تو میں یہاں آیا ہوں، نہیں تو میں یہاں کیسے آتا؟ چون کشادہ شد درے حیران شوت، مرغ امید و طمع پرراں شوت۔ اور جب دروازہ کھلتا ہے تو پھر حیرانیاں ہوتی ہیں، اور ایسی حیرانیاں ہوتی ہیں کہ ہم جیسے لوگوں کی امید اور خواہشوں کا جو پرندہ ہے وہ دروازہ کھلتے ہی پرواز کر کے فضا میں نکل جاتا ہے، اڑنے لگتا ہے۔ غافلے ناگہ بے ویراں گنج یافت، سوئے ہر ویرانہ زاں پس میں شتافت۔ ایک غافل کو اچانک اگر ویرانے میں خزانہ مل جائے، ایک غافل انسان تھا، وہ کسی ویرانے میں چل رہا تھا، چلتے چلتے راستے میں اس کو خزانہ مل گیا تو وہ کیا کرتا ہے؟ کہتے ہیں سوئے ہر ویرانہ زاں پس میں شتافت، پھر اس کے بعد وہ ہر ویرانے میں جا کے گھومتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید ایسا خزانہ مجھے ہر ویرانے میں مل جائے۔ یہ انسانی فطرت ہے۔ جو آدمی کو دھوکہ ملتا ہے وہ آدمی ہر کسی کے بارے میں یہی سمجھتا ہے کہ یہ سب دھوکے باز ہیں، اور جس آدمی کو اچھا آدمی مل جاتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ دنیا میں ہر ایسا آدمی اچھا آدمی ہے۔ یہ ایک انسانی فطرت ہے۔ جب آپ کو کسی دریا سے پیٹ بھر اور شفاف اور اچھا پانی پینے کا شرف مل جائے تو آپ دریاؤں سے اتنے حسن ظن رکھنے والے ہو جاتے ہیں کہ جہاں بھی دریا ملتا ہے آپ سمجھتے ہیں یہاں کا پانی ویسے ہی ہوگا۔ یہاں تک کہ آپ کو
دھوپ میں صحرا میں ریت پر پڑتی ہوئی سورج کی روشنی بھی دریا نظر آتی ہے، حالانکہ وہ دریا نہیں ہے۔ تو سیراب ہوں گے تو ایسا ہوگا، نہیں تو نہیں ہوگا۔ میں ہوا ہوں احمد ایک دریا سے اتنا فیضیاب، مجھ کو صحرا میں سرابوں پر بھی شک ہونے لگا۔ اتنا سیراب کیا ہے ایک دریا نے مجھے کہ میں اب مراج کہتے ہیں نا انگلش میں، وہ مراج کو، وہ سرابوں کو دیکھ کر بھی دھوکہ کھا جاتا ہوں کہ کہیں یہ دریا تو نہیں، حالانکہ وہ دریا نہیں ہے۔ تاز درویش نیابی تو گہر، کہ گہر جوئی ز درویش دیگر۔ جب تک کسی ایک درویش کو موتی نہ مل جائے، جب تب تک وہ کسی دوسرے درویش سے موتی کہاں ڈھونڈے گا؟ ایک سے اگر اس کو موتی مل گیا تو وہ موتی کا جب اس کو مزہ لگتا ہے تو پھر وہ ہر درویش سے موتی ڈھونڈنے کی کوشش میں لگ جاتا ہے۔ اگر ایک سے اگر اس کو دھوکہ مل جاتا ہے تو پھر وہ دوسرے کے پاس کہاں جاتا ہے؟ وہ سمجھتا ہے سب ایسے ہی ہیں، اور دنیا میں معاملہ ایسے ہی ہے۔ ایک دو جھوٹے نقلی جعلی پیر دھوکے باز اگر کسی کو مل جائیں اور وہ ان دھوکوں کا شکار ہو جائے تو وہ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ سب کو ویسی سمجھنے لگتا ہے، سب ایسے ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کو ابتدا میں دھوکے باز مل گئے، کیا کریں گے۔ لیکن جس کو موتی والے مل جاتے ہیں وہ سارے لوگوں کو موتی والے ہی سمجھتے ہیں۔ سالہا گرزن دود با پائے خیش، نگذرت زشگاف بینی ہائے خیش۔ تو اپنے خیال میں، اپنے سوچ میں سالوں سال تک بھی اپنے پیروں سے دوڑے گا اس میدان میں ترقی کرنے کے لیے، تو تو اپنی ناک کے نتنوں سے آگے بھی نہیں بڑھے گا۔ یہ میدان اتنا وسیع اور اتنا دشوار گزار ہے کہ اس میں تو اگر اپنی کوشش سے آگے جائے گا تو ایک قدم آگے اس سے بڑھ کے نہیں جا سکتا، اپنے پیروں سے اگر جانا چاہتا ہے تو۔ ناک کے نتنوں سے آگے نہیں بڑھے گا، ترقی نہیں ہوگی تیری۔ تاب بینی نایدت از غیب بو، غیر بینی ہیچ می بینی بگو۔ جب تک تیری ناک میں غیب کی خوشبو نہ آئے تو بتا تجھے کچھ اور دکھائی نہیں دے سکتا۔ اب یہ غیب کی خوشبو کیا ہے؟ غیب کی خوشبو کیا ہے؟ وہ ہے غیب کی خوشبو اللہ کی جانب سے آپ کو کسی رہنما کا مل جانا۔ جب رہنما مل جائے، سچا رہنما، تو یہ غیب کی خوشبو حاصل ہو گئی، پھر آپ اس کے ساتھ پرندوں کی طرح اڑیں گے۔ نہیں، خود سے جانا چاہیں گے تو ناک کے نتنی سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تو اب اس بندے کے ساتھ جو حضرت علی کا معاملہ ہوا ہے ویسے ہی ہوا ہے۔ اب اس کو ایسا محسوس ہونے لگا ہے کہ مجھے میرا رہنما مل چکا ہے۔ جب اس کا یہ احساس مضبوط ہو گیا کہ اب یہی میرا رہنما ہے، اب مجھے اسے پکڑ کر ہی چلنا ہے، اس کے دل کی کیفیت بدل گئی۔ دل کی کیفیت بدلنے کے لیے ایک واقعہ بھی کافی ہو جاتا ہے۔ دل کی اگر یہ کیفیت اس انداز سے بدلنا ہے تو اگر اس کی قسمت میں ہے تو ایک واقعہ ہی کافی ہے، اور اگر قسمت میں نہیں ہے تو ہزاروں واقعات بھی کافی نہیں۔ اب چونکہ اس کی قسمت میں تھا، آپ آگے پڑھیں گے کہ اس آدمی کو مولانا روم نے 9 مسلمان ولی کہا ہے۔ 9 مسلم ولی، یعنی ادھر مسلمان ہوا اور ادھر ولی بن گیا۔ آگے آپ پڑھیں گے وہ بات۔ تو یہاں پر آپ صرف اتنا یاد رکھیے کہ اس کے دل کی کیفیت آنے واحد میں بدل گئی اور اس کو سمجھ میں آ گیا کہ مجھے میرا رہنما مل چکا ہے۔ اب اس کے بعد جب اس کی دل کی کیفیت یہ ہو گئی کہ اس نے یہ خیال کر لیا، یقین کر لیا کہ اب مجھے میرا رہنما مل چکا ہے، تو اب اس یقین کے ساتھ اس نے حضرت علی سے دوبارہ پوچھا کہ آپ وجہ بتائیے کہ آپ نے تلوار کیوں پھینکی، کیوں آپ میرے قتل پر آمادہ ہو گئے تھے اور اپنا ارادہ بدل لیا اور مجھے قتل نہیں کیا۔
اب پھر وہ پوچھتا ہے حضرت علی سے، پس بے گفتہ نو مسلمان ولی، اثر مستی و لذت باعلی. اس نو مسلم ولی نے حضرت علی سے لذت اور جو مستی اس کو حاصل ہوئی تھی اس مستی کے عالم میں پوچھا کہ بے فرما یا امیر المومنین تاب جنبت جاں بطن ہم چو جنین. تو اس نے کہا کہ اے امیر المومنین آپ اس کا راز بتائیے تاکہ پیٹ میں بچے، ماں کے پیٹ میں بچے کے اندر جو کچھ وقت کے بعد روح آتی ہے ویسی روح میرے اندر پیدا ہو جائے، آپ کی بات سننے کے بعد پیدا ہو جائے گی. ہفت اختر مرجنی را مدتے می کنند اے جاں بے نوبت خدمتے. ساتوں ستارے ایک مدت تک ماں کے پیٹ کے اندر بچے کی باری باری سے خدمت کرتے ہیں. اب آپ بتا رہے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں جب بچہ آتا ہے، بچے دانی میں جب بچہ آتا ہے، وہ لوتھڑا ہوتا ہے نا، گوشت کا لوتھڑا، وہاں سے آپ کہتے ہیں کہ ستارے کا اثر اس کے اوپر شروع ہوتا ہے. پہلے ایک وقت تک ستارے اس کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں. چونکہ وقت آیت کہ جہاں گیرت جنین آفتابش آزما گردد معین. اور جب یہ وقت آتا ہے کہ اب اس گوشت کے لوتھڑے کے اندر روح پھونکی جائے تو اس وقت سورج کا کام شروع ہوتا ہے. پہلے ستارے اپنا کام کرتے ہیں، اس کے بعد جب روح پھونکنے کا وقت آتا ہے تو سورج کا کام شروع ہوتا ہے، سورج اس کا مددگار بنتا ہے. چوں جنیرا نوبت تدبیر و روح اس ستارہ سوئے خورشید آیدو. جب بچے کے پیدا ہونے کا وقت آتا ہے تو وہ ستاروں سے گھوم کر سورج کی جانب اپنا رخ موڑ لیتا ہے. ابھی تک ستاروں کی طرف اس کا رخ ہوتا تھا، اب وہ سورج کی طرف اپنا رخ موڑ لیتا ہے. یہ درجے ہیں، نشو و نما کے ترقی کے درجے ہیں. جیسے پیدا ہونے کے بعد بھی آپ دیکھیے، وہ اس مثنوی میں نہیں ہے، میں آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں. بچے جب پیدا ہوتے ہیں، ابھی ان کو ہوش نہیں آتا، تو وہ اپنا رب اپنی ماں کو سمجھتے ہیں، کیونکہ وہی تو ان کو دودھ پلاتی ہے. تو جو پلانے والی ہے وہی رب ہے، وہی ماں ہے، وہی سب کچھ ہے. تو بچے کے لیے سب سے پہلا کون ہے؟ مربی، اس کی ماں ہے. لیکن جب بچہ ذرا بڑا ہوتا ہے، ہوش آتا ہے، سمجھنے لگتا ہے کہ ماں تو صرف پکا کر کھلا رہی ہے، ماں کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، باپ کما کے لا رہا ہے تو ماں کھلا رہی ہے، تو اس کا ذہن ماں کی طرف سے باپ کی طرف منتقل ہو جاتا ہے. اصل باپ ہے، ماں نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب جیسا جیسا بچہ ترقی کر رہا ہے ذہنی طور پر، وہ ماں سے اس کی توجہ ہٹ کر باپ کی طرف آ جاتی ہے. پھر جب بچہ میچور ہو جاتا ہے، علم میں، معرفت میں اس کا ایک حصہ بننا شروع ہو جاتا ہے، تو اب باپ سے بھی اس کی نظر ہٹ جاتی ہے، وہ اس مالک کی طرف چلا جاتا ہے جو ماں باپ دونوں کو پال رہا ہے. نہ ماں ہے نہ باپ ہے، جو کچھ ہے بس وہ ہے، وہی تو ماں باپ کو پال رہا ہے، اس کی طرف نظر چلی جاتی ہے. اور یہی ہے ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے کی تفسیر، جس میں سب سے پہلے آپ نے چاند کو دیکھا، خیال کیا کہ یہ خدا ہے کیا، روشنی دے رہا ہے. جب سورج نکلا تو بولے نہیں، ماں کی طرح. چاند خدا نہیں ہو سکتا، سورج خدا ہے، یہ بڑا ہے، گویا باپ کی طرح. لیکن پھر جب ایمانی کیفیت مضبوط ہو گئی، سورج بھی غروب ہو گیا، تو کہنے لگے کہ غروب ہونے والے خدا نہیں ہو سکتے، وہ خدا اصلی خدا ہے. اس کے بعد آپ نے فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. تو یہ جو اسٹیجز ہوتے ہیں، یہاں پر بھی آپ اسٹیجز بیان کر رہے ہیں، بچے کے مرحلے بیان کر رہے ہیں. این چنی در جنب شاید زافتاب کافتاب جاں ہمیں بخشت شتاب. یہ پیٹ کا بچہ جو ہے سورج کی وجہ سے حرکت میں آتا ہے، سورج کی توجہ کے بعد اس کے اندر حرکت پیدا ہوتی ہے. اور یہی سورج ہے جو اس کے جلد کو، بچے کی جلد کو روح بخشتا ہے. انسانی زندگی کی حرکتوں پر سورج کے اثرات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. ایک چھوٹی سی مثال ہے وٹامن ڈی، چھوٹی سی مثال ہے، مگر یہ صرف وٹامن ڈی پر موقوف نہیں ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو انسان حرکت میں ہے سورج کی وجہ سے ہے. اگر اللہ تعالیٰ سورج کو دنیا سے غائب کر دے، پورے انسان مر جائیں. جیسا ہوا ضروری ہے، جیسے پانی ضروری ہے، ویسے انسان کی نشو و نما کے لیے، اس کی ترقی کے لیے سورج بھی ضروری ہے.
سورج کا زمین پر روشنی دینا لازم ہے. تو اسی طرح درجہ با درجہ انسان، سورج کی روشنی اس کے پیچھے ہوتی ہے. از دیگر انجم بجز نقش نیافت، این چنی تا آفتابش بر نتافت. اور اس پیٹ کے بچے نے دوسرے ستاروں سے سورج کے علاوہ کچھ نہیں پایا. پہلے سورج بنی، یہ ستاروں کی وجہ سے ہوا، لیکن اس کے بعد ستاروں کا عمل دخل ختم ہو گیا، پورا عمل دخل سورج کا شروع ہو گیا. جب تک کہ سورج اس کے اوپر نہیں چمکا، وہ صرف محض ایک گوشت کا لوتھڑا تھا اور کچھ نہیں تھا. سورج کے چمکنے کے بعد وہ ایک کامل انسان بنا. از کدامی رہ تعلق یافتو در رحم با آفتاب خوبرو. اور یہ کس راستے سے سورج سے اس بچے کو تعلق پیدا ہوا؟ حالانکہ وہ تو ماں کے پیٹ میں ہے، رحم مادر میں ہے. راستہ کیا تھا؟ کدھر سے گئی سورج کے اثرات ماں کے پیٹ کے اندر؟ واٹ واز دا وے؟ کدھر سے گئے؟ راستہ ہونا چاہیے نا. پیٹ کے اندر کیا راستہ ہو سکتا ہے؟ ماں کے رحم میں بچہ تھا، وہاں پر پل رہا تھا، وہاں پر یہ ستاروں کے اور سورج کے اثرات کیسے گئے؟ کیسا کام کیا سورج نے اور ستاروں نے اندر؟ از رہے پنہاں کہ دور از حص ماست، آفتاب چرخ را بس راہ ہاست. ایک چھپا ہوا راستہ ہے. راستہ صرف وہی نہیں ہوتا جو دکھائی دیتا ہے، بلکہ بعض راستے ایسے بھی ہوتے ہیں جو دکھائی نہیں دیتے، چھپے ہوئے راستے ہوتے ہیں. اس کو انسانی عقل سمجھ ہی نہیں سکتی. اسی طریقے سے آسمان سے ماں کے پیٹ تک پہنچنے والے کئی راستے ہیں. وہ ایک راستے سے سورج اپنے اثرات ماں کے پیٹ میں چھوڑ دیتا ہے. وہ انسانی آنکھ کو نظر نہیں آتا راستہ. وہ آفتاب چرخ را بس راہ ہاست. اس آسمان کے سورج کے لیے ماں کے پیٹ میں اپنے اثرات چھوڑنا، بچے کی نشوونما کے لیے کئی راستے ہیں اس کے، کسی بھی راستے سے بھیج دیتا ہے. آ رہے کہ زر بیابد خوت ازو، داں رہے کہ سنگ شد یا خوت ازو. وہ راستہ ہے کہ سونا بھی اس سے غذا حاصل کرتا ہے سورج کے لیے. آپ کہتے ہیں کہ سورج جو روشنی دیتا ہے، اس راستے سے روشنی زمین کے گہرائی میں اندر سورج سونے کو تک پہنچتی ہے. سونا بھی سورج سے روشنی حاصل کرتا، طاقت توانائی حاصل کرتا ہے. وہاں رہے کہ سنگ شت یاقوت ازو. وہ راستہ ہے کہ اس سے ایک معمولی پتھر بھی یاقوت میں کنورٹ ہو جاتا ہے. وہ سورج کی وجہ سے ہی ہوتا ہے. اب وہ روشنی سورج کی، وہ اثرات سورج کے زمین کے تہوں کے اندر کیسے پہنچتے ہیں وہ ہم کو نہیں پتہ چلتا. وہ راستہ ہے. مگر آ رہے کہ سرخ سازو لال را، وہاں رہے کہ برق بخشد نال را. وہ راستہ ہے جو لال کو سرخ بناتا ہے. لال سے مراد لام الف لال، لال والا لال نے، لال عین لال. لال ایک قسم کا پتھر ہوتا ہے موتی کی طرح، ہیرا ٹائپ. لال و گوہر جس کو کہتے ہیں، وہ جواہرات میں ہوتا ہے. جواہر لال وہی ہے لال، جو لال کو لال بناتا ہے. وہ راستہ ہے. وہ راستہ ہے جو نال کو برق بناتا ہے. وہاں رہے کہ برق بخشد نال را. معمولی چھوٹی سی نال ہوتی ہے، اس کو برق بناتا ہے، بجلی بناتا ہے، اس کے اندر سے روشنی نکالتا ہے. آ رہے کہ پختہ سازد میں ورا، وہاں رہے کہ دل دہت کالے ورا. وہ راستہ ہے اور اسی راستے سے میوے پکتے ہیں جھاڑ کے اندر. جھاڑ کے اندر کیسے پہنچ رہا ہے؟ وہ راستہ ہے، ہم کو نہیں دکھائی دیتا. وہ راستہ ہے کہ ایک حیران انسان کو کالیوا عطا کرتا ہے. کالیوا کہتے ہیں دل عطا کرنا، حوصلہ بڑھانا. ایک حیران آدمی کو حوصلہ بخشتا ہے. ہمارے پاس اردو میں دل دینا نہیں بولتے، بلکہ جگر عطا کرنا کہتے ہیں. دل دینے سے الگ معنی ہیں اپنے پاس. جگر کا مظاہرہ کرنا. بھئی یہ کام کرنے کے لیے جگر چاہیے، جیسا بولتے ہیں ویسا ہے. تو ایک حیران آدمی کو جو پریشان ہوتا ہے اس کو جگر دیتا ہے، حوصلہ بڑھاتا ہے، ہمت بڑھاتا ہے.
باز گو اے باز پر افروختہ با شہو با سائدش آموختہ. تو اب بتائیے، اپنے پر کھولیے اے باز، اپنے پر کھولیے اور بتائیے جو بادشاہ اور اس کی کلائی پر سکھایا ہوا ہے. اس بادشاہ نے اپنی کلائی پر مطلب لوح محفوظ پر جو کچھ لکھا ہے اس میں سے کچھ بتائیے. سبحان اللہ. باز گو اے باز انخا گیر شاہ اے سپاہ اشکن بے خود نے با سپاہ. بتائیے اے اس پرندے کو انخا کہتے ہیں یا انخا یا انخا کہتے ہیں، اس پرندے کو جو انخا ہے، اسی سے بنا ہے انخا، جو چیز بالکل اویلیبل نہیں رہتی دنیا میں، پرانی ہو گئی، اب اس کا وجود، اس کا ایگزسٹنس ہی ختم ہو گیا، اس کو کہتے ہیں انخا یا انخا. ایک پرندہ بتایا جاتا ہے جو کسی دور میں ہوا کرتا تھا، بعد میں اس کی نسلیں ہی ختم ہو گئیں، اب اس کا خالی نام رہ گیا، تو اس کا نام ہے انخا. تو کوئی چیز جب بالکل ختم ہو جاتی ہے تو اس کے لیے یہ لفظ استعمال کر دیتے ہیں انخا ہے. ارے بھائی آج کل ایسے لوگ انخا ہیں، بالکل اویلیبل نہیں ہیں، ایسا کہا جاتا ہے. تو آپ کہتے ہیں کہ انخا کو شکار کرنے والے شکاری باز. سبحان اللہ. آپ تو انخا کو بھی شکار کر لیتے ہیں جو بالکل ختم ہو گیا ہے. اے سپاہ اشکن بخود نئے با سپاہ. اے بغیر لشکر کے اکیلے لشکر کو شکست دینے والے. آپ کی وہ ذات ہے کہ آپ لشکر کو اکیلے شکست دے دیتے ہیں، آپ کو لشکر کی ضرورت نہیں ہے. امت وحدی یہ کہ وہ 100,000 باز گو اے بندہ باز اترا شکار. آپ اکیلے ہی ایک امت ہیں، ورنہ امت تو کہتے ہیں کہ ایک پوری جماعت ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں امت، قوم، انجمن. جیسے بہت ساری خوبیوں والے آدمی کو کہتے ہیں کہ وہ ایک سراپا انجمن ہے، ویسا آپ کہتے ہیں کہ آپ تو سراپا امت ہیں، آپ اکیلے ہی امت ہیں. ایک ہیں اور لاکھوں ہیں، بظاہر ایک ہیں مگر حقیقت میں 100,000 100,000 ہیں. باز گو اے بندہ باز اتراشکار. اے وہ کرم فرما کہ خادم بھی ایک آپ کے اس باز کا شکار ہو گیا ہے، تو اب اس کو تو بتا دیجئے. دیکھیے بعض لوگوں کو وہ چیزیں جاننے کی بڑی جستجو ہوتی ہے، کہیں سے بھی آتے ہیں پوچھتے بتائیے، کہیں سے بھی آتے ہیں پوچھتے بتائیے. بتانے والے بھی جو بتانا ہے وہ بتاتے ہیں، جو نہیں بتانا ہے وہ تب بھی نہیں بتاتے. در محل قہر این رحمت ز چیست اژدہارا راہ دادن راہ کیست. قہر کی جگہ در محل قہر، قہر کے محل میں، یہ کس رحمت کی وجہ سے ہے؟ آپ کا جو طریقہ کار ہے، یہ دنیا قہر کی جگہ ہے. ہر کوئی ایک دوسرے کا دشمن ہے، جہاں موقع ملا انتقام لینا چاہتے ہیں. دنیا کا مزاج ایسی ہے، جہاں اپنا پلڑا بھاری ہوا کہ فوری پرانی چیزیں یاد کر کے فوری اس کا بدلہ لینے پر تل جاتے ہیں. اور آپ کی یہ جو قہر کی جگہ ہے، دنیا ہے، انتقام اور دشمنیاں پوری کرنے کی جو جگہ ہے، اس میں آپ اسی میں ہیں، اسی دنیا میں ہیں. اور آپ کی رحمت ہے، آپ جس کے اوپر حاوی ہو رہے ہیں اس کو ہی معاف کر رہے ہیں، اس کو چھوڑ دے رہے ہیں. اژدہارا راہ دادن راہ کیست، کہ ایک سانپ کو جو اژدہے کی شکل میں نمودار ہوا ہے، آپ اس کو ایسا چھوڑ دے رہے ہیں. ذرا بتائیے طریقہ کس کا ہے؟ میں تو آپ کے لیے ایک اژدہا تھا، آپ کا دشمن تھا، اور آپ اتنی آسانی سے مجھے چھوڑ رہے ہیں. کس نے سکھایا آپ کو یہ ایک طریقہ؟ آپ نے کہاں سے سیکھا ہے؟ کس نے بتایا کہ ایسا کیا جائے؟ اس پر حضرت سیدنا علی جواب دیتے ہیں، تلوار کو ہاتھ سے پھینک دینے کا سبب کیا تھا؟ وہ انشاءاللہ ہم آئندہ کے درس میں پڑھیں گے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.